بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سانسوں کی جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ امیر علی شاہ نے سبکتگین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، بس اب بلاوا آنے ہی والا ہے۔ اپنے سید کے لیے دعا کرنا کہ اسے دوست کی محفل میں داخلے کی اجازت مل جائے۔ اگر میرے پہنچنے سے پہلے دروازہ بند ہو گیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر امیر علی شاہ رونے لگے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ تجھ پر میرا حق ہے تو میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ میں نے اپنی ساری عمر غفلت میں بسر کر دی، اب ہوش آیا ہے تو سانس رکنے والی ہے۔ میں اپنی اس ناکارہ زندگی پر بہت شرمندہ ہوں۔ سبکتگین، انسان بڑے خسارے میں ہے، میرے لیے دعائے خیر کرنا، بس تجھ سے میری یہی آخری التجا ہے۔ سید، اگر آپ چلے گئے تو میں اس بھری دنیا میں تنہا رہ جاؤں گا۔ سبکتگین آگے بڑھا اور امیر علی شاہ کے قدموں پر جھکنے لگا۔ سید تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ ابھی تک بت پرستی کے مظاہروں میں الجھا ہوا ہے۔ امیر علی شاہ کے لہجے سے ایک بار پھر جلال روحانی جھلکنے لگا تھا۔ اگر تو اپنے ہی جیسے انسانوں کے قدموں پر جھکتا رہا تو پھر بت شکنی کیسے کرے گا؟ یاد رکھ، خاک کے پتلوں کو چھونے والے ہاتھ ایک دن مفلوج ہو جاتے ہیں۔ سیدھا کھڑا ہو جا، امیر علی شاہ نے تیز آواز میں کہا۔ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ سبکتگین بڑے کرب کے عالم میں کھڑا ہوا اور امیر علی شاہ کے اداس چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، ایک اور اہم بات، سید نے سبکتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے بچے کا بہت خیال رکھنا۔ امیر علی شاہ نے سبکتگین کے نومولود بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر سید، میں آپ کے بغیر کیا کروں گا؟ سبکتگین ایک بار پھر گریہ وزاری کرنے لگا۔ میں تو آپ کی محبتوں کو عادی ہو چکا ہوں، اگرچہ روز و شب کے ہنگام میں مجھے آپ تک پہنچنے کی فرصت نہیں دیتے، لیکن یہ تصور بھی میرے لیے بہت ہے کہ آپ اس دنیا میں موجود تو ہیں۔ جب بہت زیادہ گھبراؤں گا تو آپ کے پاس چلا آؤں گا، مگر آپ تو جا رہے ہیں۔ سبکتگین اب یہ بات مکمل نہ کر سکا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سبکتگین، امیر علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور اگر پھر بھی تیرا نافرمان دل نہ بہلے تو نظام شاہ کے پاس چلے جانا اور اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ یہ نظام شاہ کون ہے؟ سبکتگین نے حیران ہو کر پوچھا۔ اللہ کا ایک محبوب بندہ ہے جو دنیا کے شور و غل سے بہت دور غزنی کی ایک مسجد میں رہتا ہے، امیر علی شاہ نے کہا۔ سبکتگین، بس اب جا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اللہ تیری اور تیرے بیٹے کی حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر سید مڑے اور کچھ دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سید کے جاتے ہی سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہی کمرہ تھا، وہی ساز و سامان، وہی قصر شاہی کی اونچی اونچی دیواریں۔ سبکتگین کچھ دیر تک تو دھندلی آنکھوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسے یقین آ گیا کہ وہ طویل خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے رات کا باقی حصہ بڑے کرب کے عالم میں گزارا۔ سید امیر علی شاہ سے خواب کی حالت میں ہونے والی گفتگو نے سبکتگین کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ وہ بار بار سوچتا رہا کہ کہیں اس کا خواب ذہنی انتشار کا نتیجہ تو نہیں۔ اگرچہ سبکتگین نے کئی مرتبہ سید امیر علی شاہ کو خواب کی حالت میں پہلے بھی دیکھا تھا، اور ہر بار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ہر خواب سچا ثابت ہوا تھا۔ اس طرح سبکتگین کو اپنے اس خواب کی صداقت بھی یقین آ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی نقصان کی خبر پر آسانی سے اعتبار نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ سبکتگین نے سید کے رخصت ہونے کی باتوں کو دل سے قبول نہیں کیا۔ پھر صبح ہوتے ہی امیر البتگین سے اجازت لے کر سبکتگین ترکستان کی طرف روانہ ہوا۔ وہ برق رفتاری کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور وقت سے پہلے سید کی بارگاہ میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ سبکتگین راستے بھر دل میں دعائیں کرتا رہا کہ کاش اس کا وہ خواب جھوٹا ثابت ہو جائے اور سید امیر علی شاہ نہ صرف موت سے بلکہ ہر بیماری سے محفوظ ہوں۔ مگر اس وقت سبکتگین پر رنج و علم کا وہ ایک گراں ٹوٹ پڑا جب اس نے ترکستان پہنچ کر یہ جاگ گداز خبر سنی۔ مقامی باشندوں نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ اسے بتاتے ہوئے کہا، سید امیر علی شاہ 3 دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سبکتگین نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص رو رہا تھا اور خود کی آنکھوں میں بھی بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ سبکتگین نے مقامی باشندوں سے درخواست کی کہ وہ انہیں سید کی قبر پر لے جائیں۔ بڑا جذباتی منظر تھا۔ سبکتگین اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور امیر علی شاہ کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ سید، یہ کیا ہو گیا؟
یقین ہی نہیں آتا کہ آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سبکتگین کا برا حال تھا۔ مقامی باشندے یہ تو نہیں سمجھ سکے کہ سید کی قبر سے لپٹ کر رونے والا شخص غزنی کا سپہ سالار ہے، لیکن پھر بھی سبکتگین کا لباس دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سید کا یہ عقیدت مند کوئی با اثر انسان ہے۔ تمام لوگ حیرت اور اداسی سے سبکتگین کو روتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر آنسوؤں کا یہ طوفان تھما تو اس نے اپنے پیراہن کی جیب سے ایک تھیلی نکالی جو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سبکتگین نے اشرفیاں سید امیر علی شاہ کو نظر کرنے کے لیے لایا تھا، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ سید سونے کے ان سکوں کو قبول نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اس خیال سے یہ حقیر سا نذرانہ لے کر آیا کہ امیر علی شاہ سے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ان کا مزاج بھی یہی تھا کہ وہ کسی کی نظر قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی عقیدت مند بہت زیادہ اصرار کرتا تو اسے حکم دیتے وہ فرماتے، پتہ نہیں تو نے دولت کس طرح کمائی ہوگی، اس لیے سارا عذاب تیری گردن پر، اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے۔ اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ اسے قبول کرے یا الٹا تیرے منہ پر مار دے۔ امیر علی شاہ کی عادت سے واقف ہونے کے سبب سبکتگین نے اشرفیوں سے بھری ہوئی وہ تھیلی ایک بوڑھے شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بزرگ، میں یہ حقیر سی نظر سید کے لیے لایا تھا، مگر سید تو ہم سے خفا ہو گئے، براہ کرم آپ اسے قبول کر لیجئے اور تمام ضرورت مندوں میں برابر تقسیم کر دیجئے۔ ترکستان کا وہ مقامی بوڑھا کچھ دیر تک سبکتگین کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اشرفیوں کی تھیلی لے لی۔ نوجوان، اگر تمہاری آنکھوں سے اشکوں کا جلتا ہوا دریا نہ بہتا تو میں ہرگز اس نظر کو قبول نہ کرتا۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ تمہیں سید سے بہت محبت ہے اور میں اسی محبت کی خاطر تمہارے لائے ہوئے اس تحفے کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ترکستانی بوڑھے نے تھیلی کھولی اور وہاں موجود تمام لوگوں میں وہ اشرفیاں برابر برابر تقسیم کر دی۔ سبکتگین نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ سید امیر علی شاہ کا مقبرہ تعمیر کرائے گا تاکہ ان کی یادگار قائم رہے اور لوگ اس سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ چنانچہ وہ وہاں کی مقامی حکومت سے ملا، اس نے سید صاحب کا مقبرہ تعمیر کرانے کی اجازت چاہی۔ وہاں کی حکومت نے اس کو اجازت دے دی۔ سبکتگین نے بہترین مزدوروں سے بات کری اور ان سے سید کا مقبرہ تعمیر کرنے کی اجرت طے کری۔ مقبرے کا کام شروع ہو گیا۔ سارا دن مزدور کام کرتے رہے اور انہوں نے 4 دیواریں اٹھا دی، لیکن جب دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ دیوار تو گری پڑی ہے۔ انہوں نے سبکتگین کو طلب کری، اس نے آ کر دیکھا تو واقعی دیوار گری ہوئی تھی۔ اس نے خیال کیا کہ شاید رات کے وقت ہوائیں تیز چلی ہوں گی جس کی وجہ سے دیوار گر گئی۔ اس نے مزدور سے دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ شام تک دیوار پھر اٹھا دی گئی۔ اسی رات اس نے سید کو خواب میں دیکھا۔ سید بہت زیادہ غضبناک نظر آ رہے تھے۔ تو مجھ سے بے نشان کو نشان دینا چاہتا ہے؟ خدا ہی جانتا ہے یہ تیری کیسی جہالت ہے۔ تو اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتا کہ میں ایک فانی شے تھا، اس لیے فنا ہو گیا، پھر تو فنا کو بقا میں کیوں بدلنا چاہتا ہے؟ یہ دیوانگی چھوڑ دے۔ مقبروں کی تعمیر سے کسی فانی کو بقا حاصل نہیں ہوتی۔ پاگلوں کی طرح کیوں اپنا وقت اور دولت برباد کر رہا ہے؟ بس اب واپس جا اور ان لوگوں کے حقوق کا خیال کر جن کی ذمہ داریاں تیرے کمزور کاندھوں پر عائد کی گئی ہیں۔ میری قبر کو مضبوط بنانے کے بجائے اپنے کاندھوں کو مضبوط کر کے ابھی ان پر بڑے بڑے بوجھ آنے والے ہیں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد سبکتگین بہت پریشان اور شرمندہ نظر آنے لگا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ با کمال بزرگ کی یادگار قائم کرے، مگر سید امیر علی شاہ نے جس طرح گمنامی میں زندگی بسر کری اسی طرح وہ مرنے کے بعد بھی بے نشان رہنا چاہتے تھے۔ پھر جب تیسرے دن ترکستانی مزدور دیوار گر جانے کی خبر لے کر آئے تو سبکتگین نے اداس لہجے میں کہا، دیوار کا ملبہ ہٹا کر اس جگہ کو صاف کر دو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، بس مقبرہ مکمل ہو چکا۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے مزدوروں کو ایک اضافی دن کی اجرت ادا کری اور اپنی رہائش گاہ کے اندر جانے لگا۔ سبکتگین کے جاتے جاتے مزدوروں نے اس سے پوچھا، امیر، آخر یہ کیا راز ہے کہ جب ہم دن کے وقت دیوار اٹھاتے ہیں اسے کوئی ضرر نہیں پہنچتا، مگر جیسے ہی رات کا اندھیرا بڑھتا ہے کوئی نادیدہ ہاتھ اسے ڈھا دیتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ نادیدہ ہاتھ کس کا ہے؟ مزدوروں کا سوال سن کر سبکتگین جاتے جاتے ٹھہر گیا اور پھر پلٹ کر ترکستانی معماروں سے مخاطب ہوا، تمہاری طرح اس نادیدہ ہاتھ کو میں بھی نہیں پہچانتا، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ خدا حافظ۔